بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم کے سورتوں میں سے سب سے چھوٹی سورت ہے جس کی تلاوت کی گئی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ کوثر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے، اور یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت میں 3 آیات ہیں۔ اس سورت کا شان نزول یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد نرینہ تھی، جو مرد اولادیں تھیں، وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے جن کا نام قاسم اور عبداللہ تھا، یہ پیدا ہوئے، اور تیسرے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، اور یہ بھی بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ نرینہ اولادیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انتقال کر گئیں تو کافروں میں سے خاص طور سے عاص ابن وائل اور ابو لہب اور عقبہ، اور یہودیوں میں سے کعب ابن اشرف نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا اور یہ کہا کہ آپ کی نسل تو ختم ہونے والی ہے، اور آپ کا نام و نشان تو مٹ جانے والا ہے، اور آپ کا نام لینے والا کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے گا، کیونکہ آپ کی نسل ہی آگے نہیں چلے گی، اور آپ کی جو اولاد نرینہ تھی وہ انتقال کر گئی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے طعنہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ کہے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور دنیا میں آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ کعب ابن اشرف جو یہودی تھا، یہ مکۃ المکرمہ آیا۔ مکہ کے لوگوں نے، کافروں نے کہا کہ یہ نوجوان ایک نیا دین لے کر آیا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ کعب ابن اشرف نے کہا کہ نہ یہ دین چلنے والا ہے اور نہ محمد کا نام و نشان چلنے والا ہے، یہ تو بہت جلد مٹ جائے گا، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نرینہ و باقی نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی۔ بخاری، مسلم اور نسائی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ غنودگی سی اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں اور اوپر کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہنسنے یعنی مسکرانے کا سبب کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مجھے پر ایک سورت نازل ہوئی، اور پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الکوثر کی تلاوت کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کوثر کیا چیز ہے؟
صحابہ نے عرض کیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کوثر نام کی ایک نہر عطا فرمائی اور بہت سارا خیر کثیر عطا فرمایا ہے، جس میں حوض کوثر بھی ہے، جس سے میری امت پانی پیے گی اور پانی پینے کے لیے میری امت اس حوض پر آئے گی، اور پانی پینے کے جو برتن ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، اور میری امت وہاں آ کر پانی پیے گی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو فرشتے روک دیں گے، یعنی پانی پینے سے روک دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عرض کروں گا کہ اللہ یہ میری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں اختیار کر لی، جسے بدعات کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر دین مکمل ہو گیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام سنا دیا گیا کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا، اور میں نے اپنی نعمت کی تکمیل کر دی، اور میں اس دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سنا دیا، جہاں پہ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، اور اس پیغام کو دنیا میں پہنچایا۔ اب اس کے بعد اگر دین میں کوئی اپنی طرف سے کوئی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، داخل کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اس حدیث میں آپ نے سنا کہ فرشتے میدان محشر میں حوض کوثر پر پانی پینے سے روک دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتلایا جائے گا کہ انہوں نے دین میں نیا طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر اور بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت۔ ہر عمل سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے، اس کی جانکاری حاصل کرنا چاہیے کہ کیا یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے دین سمجھ کر اس میں زیادتی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا عمل کل قیامت کے دن ہمارے لیے محرومی کا باعث اور ذریعہ بن جائے۔ تو بہرحال اس آیت کا شان نزول، اس سورت کا شان نزول جو بتلایا گیا، ایک تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طعن و تشنیع کی، اور یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام نشان مٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ اے پیغمبر انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ کوثر کے معنی ایک تو وہ نہر جسے کوثر کہا گیا، اور دوسرا حوض کوثر جو ہماری زبانوں پر ہے کہ کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر جو ہے نوش فرمانے کا موقع ملے گا۔ حوض کوثر اس سے ہم واقف ہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی ایک تفسیر یہ فرمائی کہ کوثر سے مراد ہر کار خیر ہے، ہر ثواب کا کام، ہر نیکی کا کام، ہر وہ نعمت جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی وہ کوثر ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ نبوت کی نعمت ہو، چاہے وہ قرآن کی نعمت ہو، چاہے وہ دین اسلام کی نعمت ہو، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نعمتیں امت کو ملی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری خیر کثیر کے اندر داخل۔ تو اللہ رب العزت نے ہر وہ بھلائی، ہر وہ نعمت جو اللہ رب العزت کی طرف سے ملنی چاہیے تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کی دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تو ہر خیر، ہر بھلائی، ہر نعمت عطا فرمائی ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کا نام مٹ جائے گا، ان کا نام کوئی لینے والا نہیں رہے گا، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے تو رہتی دنیا تک رہیں گے، اور دنیا کے بعد بھی آخرت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ملے گا، جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، اذان کے بعد ہم جس دعا میں جس لفظ کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، اور آپ کو اللہ رب العزت دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے جو دوسرے انبیاء کرام کو بھی نہیں ملے گا۔ آپ سفارش کریں گے، آپ کی سفارش کو اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، اور کسی نبی کی مجال یہ نہیں ہوگی کہ وہ اپنی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دے، سارے کے سارے معذرت کر دیں گے، لیکن کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور کوثر میں سارے خیر اور ساری بھلائی کی باتیں اور ساری نعمتیں داخل ہیں۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کوثر جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اس سے مراد یہ قرآن ہے، کیونکہ قرآن اس کے اندر ساری بھلائیاں، سارے خیر اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے ساری بھلائی عطا کر دی گئی۔ اور حکمت سے مراد مفسرین قرآن نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ قرآن ہے، کہ جس کو قرآن ملا ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، یہ کتاب نازل ہوئی۔ اور یہ کیسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود چیلنج فرمایا ہے۔ جو مکہ کے کافر اور مشرکین مکہ اور یہودی جو اس قرآن کا انکار کرتے تھے ان کو چیلنج کیا گیا اور فرمایا گیا قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ الْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے اسے گڑھ لیا ہے، تو تم بھی اسی عرب کے رہنے والے ہو، تم بھی اسی شہر کے رہنے والے ہو، تم بھی جو ہے تمہاری زبان فصاحت و بلاغت سے لبریز ہے، تم بھی اس جیسا قرآن بنا لو، اور انسانوں اور جنوں کو سب کو مددگار بنا لو، تم سب کی مدد لے لو، کوئی ایک جو ہے اہل علم نہیں، کوئی ایک شاعر نہیں، کوئی ایک زبان جاننے والا نہیں، بلکہ سارے جناتوں اور انسانوں کو اکٹھا کر لو اور اس جیسا قرآن بنا کر لا لو۔ اور پھر اس سے نیچے اتر کر اللہ رب العزت نے چیلنج فرمایا کہ اگر پورا قرآن نہیں بنا سکتے قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تو اس جیسی 10 صورتیں بھی بنا لو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جس کو چاہو تم بلا لو، جس کو چاہو تم بلا لو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن جھوٹا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، تو 10 صورتیں بنا لو۔ اور پھر اس سے نیچے اتر کر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو میں نے نازل کیا ہے تو تم ایک صورت بنا کر لا لو، 10 صورتیں نہیں، پورا قرآن نہیں، ایک صورت بنا کے لا لو، اور اللہ کو چھوڑ کر جس کی مدد تم لینا چاہو اس کی مدد لے لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے۔ اور پھر یہ سورۃ الکوثر خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھ کر لگا دی گئی
کہ اس جیسی ایک چھوٹی صورت لے کر آ جاؤ، سورہ بقرہ نہیں، سورہ آل عمران نہیں، یہ بڑی صورتیں ہیں، سورہ کوثر جیسی ایک صورت بنا کر لے کر آ جاؤ، لیکن کسی کی کیا مجال کہ اس چھوٹی صورت کے جیسے بھی کوئی صورت بنا کر لے، سب عاجز اور دنگ رہ گئے۔ تو یہ قرآن اللہ رب العزت نے جو اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، جو خیر سے بھرا ہوا ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو اس قرآن کا مکلف بنایا گیا۔ یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس قرآن کو پڑھیے، اس قرآن کو سینے سے لگائیے، اس قرآن کو چومیے، اور اس قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کیجیے، سارا خیر کثیر اس کے اندر موجود۔ اور جن لوگوں نے قرآن کی عظمت کو سمجھا، قرآن کو سینے سے لگایا اور قرآن کی خدمت کی، اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائی، فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے اپنے پس پشت ڈال دیا، اپنے پیچھے ڈال دیا۔ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ افسوس کی بات، جو ہدایت کی کتاب ہے، جو قانون کی کتاب ہے، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اس کتاب کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، فصل لربک ونحر۔ اللہ رب العزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑی نعمت آپ کو عطا فرمائی، اور اس سب سے بڑی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ سب سے بڑی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ فصل لربک، تو آپ نماز پڑھیے۔ نماز سب سے بڑی عبادت، یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نعمت کا شکر ادا کیجیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو بہت بڑی بنا کر پیش کرتے تھے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ کبھی ٹھنڈا پانی میسر ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ کا کتنا کرم ہوا کہ شدید گرمی کی حالت میں اللہ رب العزت نے ایک ٹھنڈا پانی میسر فرمایا۔ کبھی روٹی میسر ہو گئی، روٹی کا ٹکڑا میسر ہو گیا، چند بوٹیاں میسر ہو گئیں، کھجوریں میسر ہو گئیں، تو اس کو اتنا بڑھا کر پیش کرتے تھے، کہتے تھے اللہ کا کرم ہوا اس بھوک کی حالت میں، یہ روٹی میسر ہو گئی، یہ کھجور میسر ہو گئی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، بے انتہا شکر ادا کرتے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ نعمتوں پہ نعمتیں ملتی جا رہی ہیں، بے شمار نعمتیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری شکوہ اور شکایت یہ جاری ہے۔ شکر تو چھوڑیے، اللہ کے ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، یہ ہم اور آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیسی کیسی نعمتیں عطا فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا فصل لربک، کہ آپ نماز پڑھیے، اور یہ نماز بھی خالص اپنے رب کے لیے ہونی چاہیے، رب کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ جیسا میں نے اس سے پہلے بتلایا کہ شرما شرمی میں نماز پڑھ لی، کسی کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ نماز پڑھ لی، کوئی گھر میں موجود ہے بڑا، ابھی سوال کریں گے کہ نماز پڑھے یا نہیں پڑھے تو نماز پڑھ لی، اگر گھر میں موجود نہیں ہے تو نماز چھوڑ دی، یہ نہیں، اپنے رب کے راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھی۔ ونحر، اور فرمایا قربانی کیجیے۔ اللہ رب العزت نے اس مختصر سی آیت میں مالی عبادت اور بدنی اور جسمانی جو عبادت ہوتی ہے ان دونوں عبادتوں کا حکم دیا۔ نماز پڑھنا یہ بدنی اور جسمانی عبادت ہے، اور اللہ کے راستے میں قربانی کرنا یہ مالی عبادت ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، کیونکہ مکہ کے جو کافر تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ بھی قربانیاں کرتے تھے لیکن بتوں کے نام کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور اس نعمت کے شکرانے کے طور پر آپ نماز پڑھیے، اور نماز بھی اپنے رب کے لیے ہونی چاہیے، اور قربانی کیجیے، اور قربانی بھی آپ کے رب کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کتنی نعمتوں سے ہم اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کبھی ہم سوچا کریں، خاص طور سے رات کو آرام کرتے وقت، سوتے وقت، کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی اور جن نعمتوں کو ہم نے استعمال کیا آج پورے دن میں، اس نعمتوں پر ہم نے کتنا شکر ادا کیا، کتنے ہم نے اللہ کی عبادت کی، کتنا ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، کتنے اعمال ہم نے ایسے کیے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور خاص طور سے قرآن کی تلاوت کا اور قرآن کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری صبح قرآن کے ساتھ ہو، ہماری رات کی ابتدا اور رات جو ہے سوتے وقت ہم قرآن پڑھیں۔ جب ہمارا قرآن کا پڑھنا ہمارا مشغلہ بن جائے گا اور ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور قرآن کے احکام پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ سے امید ہے، اللہ کی ذات سے، کہ ہماری موت بھی قرآن پڑھتے ہوئے آئے گی۔ اور ایک دو نہیں، ہزاروں واقعات ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، ان کی موت بھی اس حالت میں آئی کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانیک هو الابتر، یقیناً آپ کے دشمن جو ہیں وہ بے نام و نشان ہونے والے، وہ مٹنے والے ہیں۔ ابتر، عرب میں ابتر کہتے تھے کہ جس کی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہ رہی ہو، اور اسے مقطوع النسل کہتے تھے کہ اس کی نسل ختم ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ لوگ طعنہ دیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مصلحت تھی کہ کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد اس دنیا میں باحیات نہیں رہے اور بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ اللہ کی کیا مصلحت تھی، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کا کوئی فیصلہ کسی حکمت سے اور کسی مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ آپ کی کوئی بھی نرینہ اولاد، وہ بچپن ہی میں جو تین تھے وہ تینوں کے تینوں انتقال کر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل جو ہے وہ چلی، اور سلسلہ نسب قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت حسن اور حسین کی ولادت، اور پھر اس سے سلسلہ نسب یہ رہتی دنیا تک چلتا رہے گا۔ کیا مصلحت تھی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض حضرات نے، مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کیونکہ عرب بیٹی کی پیدائش پر اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتے ہوئے انسان، باپ جو ہے وہ چھپاتا پھرتا تھا، اپنے آپ کو چھپتا پھرتا تھا لوگوں سے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیٹیاں عطا فرمائیں، گویا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیٹیاں عطا فرمائی گئی ہیں، اگر یہ بیٹیوں کا عطا فرمانا کوئی عیب ہوتا تو کائنات کے آقا کو بیٹیاں نہ عطا فرمائی جاتی، صرف بیٹے ہی بیٹے ہوتے۔ لہذا اے لوگوں، بیٹیوں کی پیدائش کوئی ذلت کا سبب نہیں ہے کہ چہرہ چھپا کر پھریں اور چھپ کر لوگوں سے رہیں۔ یہ تو کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، جو ایک فخر کی بات ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو آپ کے اگر اولاد نرینہ جو ہے وہ باقی نہیں رہی، بچپن میں انتقال کر گئیں، لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد
دنیا میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ محمد رسول اللہ کی نسل جو ہے وہ ختم ہو گئی، ان لوگوں کا آج کوئی نام لینے والا نہیں۔ آج دنیا میں کروڑوں لوگ ملیں گے جن کے نام احمد اور محمد بھی ہیں، لیکن ابو لہب کوئی اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتا، عقبہ کوئی اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد تا قیامت جو ہے وہ قائم رہے گی۔ اور جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے تھے وہ دشمن، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے آج دنیا میں، آج ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے، آج ان کی نسل ختم ہو گئی۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل روحانی بھی اور نسبی بھی دنیا کے اندر باقی ہے۔ اور اس میں ایک خاص بات جو مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا نام نہیں لیا، کعب ابن اشرف کا نام نہیں لیا، ابو لہب کا نام نہیں لیا، عقبہ کا نام نہیں لیا، عاص ابن وائل کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، اس کو مطلق رکھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رہتے دنیا تک اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے گا اور آپ پر طعن و تشنیع کرے گا اور آپ کے بارے میں اگر یہ کہے گا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی اور آپ کا نام و نشان مٹ گیا، تو انشاءاللہ اس کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، چاہے وہ پہلی صدی کا انسان ہو یا آخری صدی قرب قیامت کا انسان ہو۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھے گا، بغاوت اور عداوت رکھے گا، تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صرف ان لوگوں کا نام نہیں لیا بلکہ اس کو مطلق چھوڑ دیا کہ رہتے دنیا تک اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور عداوت رکھے گا تو اس کا نام نشان مٹنے والا ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان سورہ میں خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کوثر عطا فرمایا اس کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بھی یہ سبق دیا کہ ان نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، نماز کے ذریعے سے یعنی اور قربانی کے ذریعے سے، مالی اور جسمانی دونوں عبادتوں کے ذریعے سے۔ اور پھر آخر میں آخری آیت میں فرمایا کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھے گا، بغاوت رکھے گا، عداوت رکھے گا، وہ دنیا سے مٹ جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید۔ یا رحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے۔ یا رحم الراحمین ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے۔ یا رحم الراحمین ہم اقراری مجرم ہیں۔ یا رحم الراحمین ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین وہ گناہ جسے ہم کر کے بھول گئے ہیں، یا رحم الراحمین اسے معاف فرما دیجیے۔ وہ گناہ جسے ہم کر کے ہمیں یاد بھی ہے، یا رحم الراحمین اسے بھی معاف فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم سب کو گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا رحم الراحمین ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے، آپ کی نافرمانی سے ہمیں بچنے والا بنا دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و اطاعت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور عشق پیدا فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے۔
یا رحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجیے۔ یا رحم الراحمین قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح کے اوپر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا رحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا رحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔